السلام علیکم، ایوی ڈے نیوز کے ساتھ میں ہوں یسرا مسعود۔ چلتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب۔ چانگلہ کروڑا سے نواحی علاقہ دونی جانے والی پوٹوار جیپ فنی خرابی کی وجہ سے رابطہ سڑک پر حادثے کا شکار ہو گئی اور 600 فٹ کے فاصلے پر نیچے گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں ڈرائیور اور مسافر دونوں موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ فورٹ عباس میں مختلف ٹریفک حادثات میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ٹریفک حادثہ میں زخمی ہونے والوں میں محمد سرور، عجب گل اور مصطفیٰ شامل ہیں۔ زخمی افراد کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ برلن میں خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت انتہائی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ یوم علی کا مرکزی جلوس ضلع ویڈنگ کے علاقے سلیڈنیر استرسے سے شروع ہو کر اپنے مقررہ راستوں پر ہوتا ہوا کالونی استرسے پر اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر عزاداروں نے مختلف نوحوں پر ماتم کیا۔ یوم علی کے جلوس کے شرکاء نے مختلف بینرز اٹھائے ہوئے تھے، جس پر ناانصافی کے خلاف رواداری کے لیے غیر ملکیوں کے ساتھ انصاف جیسے الفاظ درج تھے۔ ہالینڈ میں بسنے والے پاکستانی کرکٹرز ایک لوکل ڈربی کرکٹ میچ میں 2019 کے ورلڈ کپ اور پاکستانی ٹیم کی جیت کے لیے پرعزم ہیں۔ جیسے چیمپئنز ٹرافی میں انہوں نے پرفارمنس دی تھی اور کہاں سے وہ فائنل بھی جیت گئے تھے۔ انشاءاللہ یہ پریکٹس میچز تھے، وہ بہت سارے لڑکوں کو وہ ٹیسٹ کر رہے تھے کہ کس کو کھلانا ہے، کس کو ٹیم میں لے کے۔ ابھی ٹیم بنی ہے، انشاءاللہ پر امید ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ جیتے گا۔ مجھے ICC ٹرافی بھی یاد ہے، یہی حالت تھی پاکستان کی، لیکن پاکستان چیمپئن ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیو سوچنا چاہیے اور بینگ اے کرکٹر انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے نا وہ یہ ورلڈ کپ میں اچھی پرفارمنس دیں گے۔ میں سوچتا ہوں کہ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ جیت سکتی ہے اور میرے 2 فیوریٹ پلیئر ہیں امام الحق اور شاداب خان۔ پاکستان اور جو انگلینڈ کی سیریز رہی ہے اس میں پاکستان اچھا کھیلا ہے، کافی، یہ نہیں بھی بہت برا کھیلا ہے، اچھا کھیلا ہے، لیکن تھوڑی سی بس بیٹنگ وغیرہ یہاں جس میں کلک نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میچز سارے ہارا ہے۔ لیکن پاکستان کی بیٹنگ لائن بہت اچھی ہے اور انگلینڈ میں انشاءاللہ پاکستان اچھی اپنی پرفارمنس کرے گا۔ 7 شریف میں یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناسبت سے 7 میں 3 بڑے ماتمی جلوس برآمد ہوئے۔ ماتمی جلوس قدیمی الحسینی امام بارگاہ سید خان شاہ درگاہ اور امام بارگاہ جعفریہ سے برآمد کیے گئے۔ تمام جلوس درگاہ قلندر لال شہباز رحمۃ اللہ کے صحن میں پہنچے، جہاں پر مجلس پڑھی گئی اور نوحہ خوانی کی گئی۔ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ عید الفطر نزدیک آتے ہی درزیوں کے نخرے بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ شہری درزیوں کو منہ مانگی سلائی دینے پر مجبور نظر آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہارون آباد سے ارشد علی گوری کی یہ رپورٹ۔ ایک وقت تھا جب لوگ درزیوں کی دکان پر جا کر ناپ دیتے، چھوٹے ہوں یا بڑے، یہاں تک خواتین کے کپڑے بھی ایک ہی دکان پر سلا کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جدت آئی اور لوگوں کے پہناؤ کا انداز بھی بدل گیا۔ خواتین اور مردوں کی کپڑوں کی سلائی کی الگ الگ دکانیں اور سلے سلائے اور ریڈی میڈ کپڑے بھی مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ عید سمیت کسی بھی تہوار پر خصوصی طور پر درزی سے اپنی پسند کے کپڑے سلوائے جاتے ہیں۔ رمضان کے پہلے عشرے میں ہی درزیوں کی دکانوں پر رش لگ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کے تیور بھی بدل گئے ہیں۔ کپڑے سلوانے کے لیے شہری شکوہ کناں ہیں کہ درزی منہ مانگے دام وصول کر رہے ہیں۔ درزیوں کا کہنا ہے عید کے نزدیک آتے ہی کام کا دباؤ بڑھ گیا ہے، اس لیے انہوں نے بہتر سروس کے لیے صارفین سے مزید کام لینا بند کر دیا ہے تاکہ وقت پر مکمل کر سکیں، جبکہ شہریوں پریشانی سے بچنے کے لیے عید الفطر سے قبل ہی اپنی تیاری مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چاہو نہ چار درزیوں کے منہ مانگے دام اور باتوں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی گوری، ہارون آباد۔ شیخو پورہ میں چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے پیش نظر شہری عدم تحفظ کا شکار ہو کر رہ گئے۔ رتی ٹبی کے قریب ڈاکو راہگیر سے 1 لاکھ روپے سے زائد کی رقم لوٹ کر فرار ہو گئے، جبکہ نبی پورہ میں موٹر سائیکل مسلح ملزمان نے دکاندار کو 50,000 روپے کی نقدی سے محروم کر دیا۔ ڈکیتی کی تیسری واردات طارق روڈ پر ہوئی، جہاں مسلح ڈاکو میاں بیوی سے 50,000 روپے اور ATM کارڈ چھین کر بآسانی فرار ہو گئے۔ فاروق آباد میں صاف پانی کی عدم فراہمی، یرکان کا مرض شدت اختیار کر گیا۔ پائپ لائنز زنگ آلودہ ہونے کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ سے ٹوٹ چکی ہیں۔
جس سے شہریوں کو گزشتہ کئی سالوں سے صاف پانی کی فراہمی معطل ہے، جبکہ شہر کے واٹر فلٹریشن پلانٹ 10 سال گزرنے کے بعد بھی چالو نہیں ہو سکے۔ گوجرا کے قریب تیز رفتار کوسٹر نے موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجہ میں میاں بیوی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ ان کا بچہ شدید زخمی ہے۔ غریب بیوہ بوڑھی ماں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میں فیض آباد کی رہائشی ہوں، حمزہ وغیرہ نے میری نابالغ بیٹی کو اغوا کیا ہوا ہے، پولیس میری نہیں سنتی، ڈی پی او سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے everydaynews.pk۔